صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، اے اللہ تو قادروں کا قادر، اے اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اے میرا مولا تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہے. اے اللہ تو جس کو پسند کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اے میرا مولا ان بچیوں کو تو نے دین کی سمجھ دی، ان کے گھر والوں کو دین کی سمجھ دی. اے اللہ جو 3 دن سے جس طرح کی بھی اس میں محنت کیا ہے، رضاکار اساتذہ کرام محتمین حضرات، اے اللہ یہاں کے بستی کے تمام حضرات جنہوں نے جس انداز سے اس کی محنت کی ہے، اے اللہ سب کو بغیر حساب کتاب کے دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں برکت عنایت فرما. اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں دینی بیداری کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ دینی فکر نصیب فرما. اے اللہ آخری سانس تک دین پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو دور رس نظر رکھنے والے نے اس مدرسے کو اے اللہ بڑی قربانیاں دے کر اور ہر طرح کی جد و جہد کو برداشت کر کے اے اللہ اس کو سجایا ہے، اے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ بہت شانت بہت نرم مزاج تو نے بنایا ہے، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کی گہرائی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جب پانی کم ہوتا ہے تو اس میں چھلانگ زیادہ مارا کرتا ہے، اور جس برتن میں کچھ نہیں ہوتا وہ آواز کیا کرتی ہے. اے اللہ یہ بہت گہرے ہیں، اے اللہ اسی لیے آواز نہیں کرتے. اے اللہ ہر پریشانی کو آسانی سے جھیل لیتے ہیں. اے میرے مولا انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. ان کے گھروں میں ان کے خاندانوں میں برکت عنایت فرما. اے اللہ جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، اے اللہ سب کے ذہنوں کو وسیع فرما، ان کے دماغ کو کھول دے. اے اللہ قوم اور ملت کے لیے انہیں لیڈرشپ میں داخل فرما دے. اے اللہ اعلیٰ تعلیم انہیں نصیب فرما. اے اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا. اے اللہ محدث بنا، مفسر بنا. اے اللہ قرآن علم عطا فرما. اے میرے مولا اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. اے اللہ یہ مدرسہ بہت خستہ حال ہے. اے اللہ ان کے لیے بڑی کاوشیں کی گئی ہے، لیکن اسباب کی کمی کی وجہ سے اے اللہ ابھی تک پورے طور پر جتنا ہونا چاہیے وہ اب تک پرزبان نہیں چڑھ سکا. اے اللہ ہماری بے بسی ہماری محرومی ہے. اے اللہ ہم لوگوں نے اس پر خیال نہیں رکھا. اے اللہ تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو سب سے پہلے تیرے گھر کی تعمیر کیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں صفہ قائم کیا اور کہا کہ یہاں حدیث کا قرآن کا علم پڑھیں گے پڑھائیں گے. اے اللہ ان کے صحابہ نے قدر کیا اور اپنے جان مال سب چیز سے خرچ کیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 باغ تھے، انہوں نے ایک باغ تیرے راستے میں دے دیا. اور جب غزوہ تبوک کے بارے میں باری آئی، کہا کہ اللہ کے راستے میں کون کتنا چندہ دے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے آدھا مال لے کر کے آگئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا مال لے کر کے آگئے. جب ان سے پوچھا کیا چھوڑا ہے تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اے میرے مولا تیری دین کی خدمت کا جذبہ سب کے اندر ہے. اے اللہ ہم لوگوں کو بھی مدارس کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میں ترقی عطا فرما، سربلندی عطا فرما، ان کے معیار کو اونچا فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس بستی میں دینی بیداری نصیب فرما. اے اللہ خوشحالی عطا فرما. اس بستی کی حفاظت فرما، 4 جانب سے اس بستی کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ماں اور بہنیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو بچوں کے لیے جاگتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور رات بھر جاگتی ہے، بیماروں کے علاج کرتی ہے، اے اللہ اسے بہتر بدلہ عطا فرما. اے اللہ ان کے ذہنوں میں وسعت نصیب فرما. اے اللہ شوہر کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آخر میں
جتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے ان سب کی قربانی کو قبول فرما اور اس کی قربانی کے ذریعے صدقے میں اللہ اس مدرسے کو ترقی عنایت فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا جن کا حق ہے اللہ تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.